قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ آیت نمبر 6 جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، اللہ رب الرحمن نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوکھا، بے مثال، بے نظیر رتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو کچھ بھی آپ کو عطا فرمایا وہ بے نظیر اور بے مثال۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بے نظیر اور بے مثال، اور اللہ رب الرحمن نے آپ کو جو دیا وہ بھی بے نظیر اور بے مثال۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صحابہ اور ساتھی دیے تو وہ بھی عظیم اور بے نظیر بے مثال صحابہ۔ اللہ رب الرحمن کی زمین پر حضرات انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بعد اللہ کی مخلوق میں جلیل القدر عظیم المرتبت ہستیاں، اور اللہ رب الرحمن نے آپ کو بیویاں عطا فرمائیں تو وہ بھی بے نظیر اور بے مثال، اور اللہ رب الرحمن نے آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کلمہ پڑھنے والوں کی ماں بنایا۔ پیغمبر کی بیویاں کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں، اور پھر ان عظیم بیویوں میں سے بے نظیر اور بے مثال سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب الرحمن نے آپ کو یار غار عطا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں، پہلی امتوں کے اندر بھی اور اس امت کے اندر بھی، اور اللہ رب الرحمن نے صدیق اکبر کو بیٹیاں عطا فرمائیں، اور ان بیٹیوں میں سے جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ
نظیر اور بے مثال، اور یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہوئیں، اور کلمہ پڑھنے والوں کی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ہوئیں۔ اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہوگا، بقول سابقہ شیعہ ذاکر۔ رب رحمان کیا فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں پر ان کے نفسوں سے بھی، ان کی جانوں سے بھی، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں۔ اور بدبخت اور بد نصیب وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ماں کی قدر نہ کر سکے، جو اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکے، اور جو اپنی ماں کی قدر و منزلت کو نہ جان سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بد نصیب اور محروم لوگوں میں سے ہونے سے بچائے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی، جو کہ اللہ کے نبی کی دنیا میں بھی بیوی تھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بعد دیگر 10 بیویاں۔ جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا، جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور ممات ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھی، حیات تھیں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظیم بیوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھیں، اور 6 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں جناب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دلہن بن کر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روم اور کمرے میں اور آپ کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے اور پہلا مقام ہے، اور سب سے بڑا رتبہ ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ ان کا نام زینب، اور زینب کی کنیت تھی ام رومان۔ جناب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نسبت تھی، ان کی منگنی تھی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ممات ہوئی، تو سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غمگین رہنے لگے، اور ادھر ابو طالب بھی فوت ہو چکے تھے،
تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد غمگین رہنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی کے غم سے جو ہے تنہائی کا غم وہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کو دیکھا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان دیکھا تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ شادی کریں گے؟ حضرت خولہ نے نبی علیہ السلام کو تنہا دیکھا، پریشان دیکھا کہ حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی، تو خولہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کریں گے؟ معلوم ہوا کہ بیوی اگر فوت ہو جائے بندے کو چاہیے کہ وہ ایک اور شادی کر لے۔ ویسے بیوی کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک عام مومن ایک وقت میں 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، زنا سستا ہے اور نکاح کرنا مہنگا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، شادی کرنا شرم کا کام اور زنا کرنا یہ دلیری اور جرأت کا کام بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ شادی کریں گے؟ تو پیارے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کس سے؟ خولہ نے کہا کہ اگر آپ کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہیں تو ایسا رشتہ بھی موجود ہے، اور اگر آپ بیوہ سے شادی کرنا چاہیں تو وہ بھی موجود ہے۔ تو جناب خولہ نے کہا کہ کنواری وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور بیوہ وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مسلمان ہو چکی۔ اب پیارے نبی علیہ السلام کو شادی کی پیشکش ہوئی، ہاں جی، پیارے نبی علیہ السلام کو شادی کا کہا گیا، اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے کیا کہا، 2 رشتے میری نظروں سامنے موجود ہیں، ایک کنواری لڑکی کا رشتہ موجود ہے اور ایک بیوہ کا رشتہ موجود ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، دونوں انگلیاں گھی میں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دونوں سے بات کرو، جاؤ بیوہ کے رشتے کے لیے بھی بات کرو اور کنواری کے رشتے کے لیے بھی بات کرو۔ تو خولہ بنت ثعلبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئی، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ خولہ نے جا کر بات کی کہ یوں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے تعلق سے میں آئی ہوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کرنی ہے اور آپ کے گھر رشتہ موجود ہے۔ تو ام رومان کہنے لگی کہ انتظار کرو، ابو بکر آ جائیں تو میں ابو بکر سے مشورہ کر لینے کے بعد ہی ہم جواب دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ام رومان انہوں نے جب ابو بکر صدیق کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے رشتہ آیا ہے ہماری بیٹی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ وہ میرے بھائی ہیں، تو بھتیجی سے نکاح کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مومن اور مسلمان بھائی ہیں، تو بھتیجی سے نکاح کیسے ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ ابو بکر سے کہو کہ ہم حقیقی بھائی نہیں ہیں، ہاں جی، ہم حقیقی بھائی نہیں ہیں، رشتہ ہو سکتا ہے، مطلب اگر رشتہ دینا چاہو تو ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نسبت جبیر بن مطعم سے تھی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی مطعم کے گھر گئے اور جا کر ان سے کہا کہ تمہارا رشتے کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو مطعم کی بیوی کہنے لگی کہ اگر ہم اپنا بیٹا
تمہاری بیٹی کا رشتہ لیں اپنے بیٹے کے لیے تو کیا تم اپنے داماد کو ہمارے بیٹے کو مسلمان کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، مطلب کہ ظاہری بات ہے کہ ہم مسلمان تو ہمارا داماد بھی مسلمان ہوگا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطعم سے پوچھا تو مطعم نے کہا کہ جو میری بیوی کہہ رہی ہے میری بھی وہی رائے ہے، مطلب ہم رشتہ لینے پر تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب نبی کریم علیہ السلام سے کر دیا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا، اور جب یہ نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر وہ 6 سال اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 52 سال تھی۔ اور جب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی مدینہ منورہ جا کر، تو رخصتی کے وقت جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے وہ 9 سال، یعنی نکاح ہونے کے 3 سال بعد سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خولہ وہ جناب سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں اور جا کر ان کے والد سے بات کی، تو والد نے کہا کہ مجھے تو رشتہ منظور ہے، سودا سے پوچھ لو کہ اس کی کیا رائے ہے۔ تو خولہ نے کہا کہ سودا بھی اس رشتے پر تیار ہے۔ یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا اور رخصتی 3 سال بعد ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت سودا سے شادی کر لی۔ تو یوں نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی جو سیدہ خدیجہ کے بعد آپ کے گھر آئیں وہ حضرت سودا بنت زمع تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی عمر 52 سال ہے، اور 3 سال بعد جو ہے وہ رخصتی ہوتی ہے، 3 سال بعد رخصتی ہوتی ہے، تقریباً پیارے نبی علیہ السلام کی عمر 55 سال بنتی ہے لگ بھگ، اور دلہن کی عمر جو ہے وہ 9 سال ہے۔ اور ایک ہی وقت کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے 2 شادیاں کر لی، کنواری سے نکاح کر لیا اور بیوہ سے نکاح اور شادی دونوں کر لیے۔ یوں پیارے نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ درس ملا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نہ بارات لے کر گئے، نہ جو ہے وہ دلہن کے گھر کوئی کھانے پینے کا اہتمام ہوا۔ نبی علیہ السلام پہنچے اور ابو بکر نے دلہن کے والد نے خطبہ نکاح دیا اور یوں اپنی بیٹی کا نکاح پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اب اس پر بہت سارے اسلام مخالف اعتراضات کرنے والے یا وہ جو دشمن اہل بیت ہیں نعرہ لگاتے ہیں حب اہل بیت کا، لیکن دراصل یہ بغل کے سانپ یہ اہل بیت کے دشمن، اور اسی طرح کچھ جاہل مقلدین جن کو صحیح بخاری پر بھی اعتراض ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت پر بھی اعتراضات کرنے والے کہ جناب دلہن 6 سال کی، دلہا جو ہے وہ 52 سال کا، رخصتی ہوتی ہے دلہن 9 سال کی، اور دلہا جو ہے وہ تقریباً 55 سال کا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ ایسے لوگ یا تو اسلام مخالف یا جاہل مقلدین یا پھر جو ہے وہ دشمن اہل بیت۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر دلہے اور دلہن کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا قانون ہے یا موجود ہے کہ جس میں یہ قید لگائی گئی کہ دلہے اور دلہن کی عمر کے اندر اتنا بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے، تو اسلام کی روشنی میں
اور کتاب و سنت کے دلائل میں ایسا قانون جوتے کے نوک تلے ہوگا، اور مسلمان کے لیے وہی چیز درست ہوگی جو اللہ کے قرآن میں آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث نمبر 5133 کے اندر فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وادخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے جب ان کا نکاح ہوا تو عمر 6 سال، اور جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی رفاقت میں 9 برس رہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عمر 18 سال ہوئی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اور انہی میں جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مومنوں کی کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدمی بھیجا، اور وہ صدیق کے گھر والے بھی ہجرت کر کے آئے۔ جب جناب نبی کریم علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کوڑی بھی جہیز کے اندر نہیں دی، ہاں جی، اور خالی ہاتھ نبی علیہ السلام کے سید عائشہ کو سپرد کیا، اور سادگی کی انتہائی مثال قائم کرتے ہوئے فضول خرچیوں کی رسموں کو ختم کیا۔ جناب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی ہوئی تو نہ کوئی اونٹ ذبح کیا گیا اور نہ بھیڑ بکری، ولیمہ جو ہے وہ صرف دودھ کا ایک پیالہ تھا جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آیا تھا۔ تو یہ کون ہیں؟ امام کائنات ہیں، یہ وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا رتبہ، جن کا مقام جبریل جیسے جلیل القدر پیغمبر سے بھی زیادہ ہے، جو اللہ کے پاک نبی، اللہ کی مخلوق میں جلیل القدر پیغمبر جبریل سے بھی بڑا رتبہ اور مقام رکھنے والے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں ہوئی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ بتایا کہ انبیاء جہاں پر فوت ہوتے ہیں ان کو دفن بھی وہیں پر ہی کیا جاتا ہے۔ اور جب پیارے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، اور حضرت عائشہ کیسی ایک جو ہے خاتون تھی گھر داری کرنے والی کہ گھر کے اندر ایک ہی لونڈی تھی بریرہ نامی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا کام کاج خود ہی کرتی، آٹا خود ہی چکی پر پیستی، کھانا اور روٹی خود ہی بناتی، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ضروریات کا اہتمام بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی کرتی۔ جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں کہ جب منافقوں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر برائی کی تہمت لگائی تو اللہ رب الرحمن نے جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دامن ہونے کے حوالے سے خود ہی گواہی دی کہ ایک جہادی سفر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئی، اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پیچھے رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوپہر کے وقت قافلے میں لے کر آئے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، اور نبی علیہ السلام اس حوالے سے پریشان رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی، اور سورۃ النور کی آیات بینات
ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیات نازل ہوئیں اور اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ مزید بلند ہوا۔ اب جو کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائے گا، نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو برا بلا کہے گا، ایسے آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے تحت ایسا بندہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر برا ہونے کی تہمت لگائے، ایسا شخص واجب القتل ہوگا۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں دیگر فضائل کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے 2 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر دکھائی اور فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ تو جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والوں کی، مومنوں کی ماں، اور ماں ایک ماں وہ ہوتی ہے کہ جس سے آدمی جنم لیتا ہے، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے کہ جس سے آدمی دودھ پی لیتا ہے، اور ایک ماں وہ ہوتی ہے جو آدمی کے باپ کی بیوی ہے۔ ان تمام ماؤں سے بڑھ کر جس ماں کا مقام اور رتبہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔